لوگوں، کنگر کے لوگوں اور گھوڑا والوں، کل تم ایک تھے، ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے، سب کے دکھ درد جو ہے وہ بانٹا کرتے تھے۔ آج کیا تجھے ہو گیا ہے کہ آپ بکھر گئے؟ ایسے بکھرے جیسے مکئی کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ میں چاچا صاحب جہاں تشریف فرمائیں، میں ان سے گزارش کروں گا، آپ بڑے ہیں، آپ کی حیثیت ایک درخت، سایہ‌دار درخت کی طرح ہے، وہ درخت جو چہرائی میں ہو۔ ایک جاتا ہے، غلام ربانی صاحب جاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ کیا پتے تلاش کرتے ہیں، پتے چاہیے اس درخت کے، کلاڑی سے کاٹ کر وہ اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں۔ کسی کو لکڑی گھر میں جلانی ہے تو وہ لکڑی جو ہے وہ ڈالا کاٹ کر جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے چولہے جلانے کے لیے لکڑیاں بناتا ہے۔ اس کے باوجود جب گرمیاں آئیں وہ اس کی کونپیں پھوٹیں، پتے بنے، سایہ بنے تو وہ کاٹنے والا بھی جائے، وہ پتھر مارنے والا بھی جائے، وہ درخت آپ کو سایہ دیتا ہے۔ چاچا ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں عزیزوں سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان کو بکھیر کر رکھ دیں، نہیں، آپ کا حق ہے انہیں سایہ دیں، اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے تجربے سے، اپنے سوچ سے، فکر سے ان میں یکجہتی پیدا کرنے کی صحیح کریں۔ اور عزیزوں کو بھی چاہیے، عزیزوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ یہ ہمارے والدین کی جگہ ہیں، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، باہریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ آج صوفی شاہبان صاحب یہاں ہیں، ہمارے کارب جو ہیں، ماسٹر شریف صاحب یہاں موجود ہیں، جنہیں گھر سے کھا کر جو وہ 6 سال تک اسکول چلایا، پھر پریمری بنایا، پھر مڈل ہوا، پھر ہائی ہوا، آج کالج یا ڈگری کالج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے ماسٹر یونیورسٹی کے کوئی برانچ یہاں ایم اے کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہاں استاد تشریف فرمائے، میں کوئی اپنی بات بڑائی کی نہیں گننا چاہتا۔ اسکول پہ قبضہ ہوا، ایک مخصوص گروہ نے اسکول پہ قبضہ کیا، اور کیا ہوا؟ ہم نے تحریک چلائی، 10 سال کے اس مظفر آباد میں لڑا، دوبارہ وہ الاٹمنٹ بحال کروائی، اس قبضہ گروپ سے اسکول کو آزاد کروایا، آج ادارہ بنا ہے۔ آج یہاں سے لوگ جو تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ ہم پہ فرض عائد ہوتا تھا۔ میں بھی اسی اسکول میں پڑھا ہوں، میرے ماموں اسکول میں پڑھے، سارے اس اسکول سے پڑھ کر آگے گئے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ادارہ قائم ہے تو آپ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی سے روشنی پھیلتی ہے۔ آپ جوان ہیں، آئندہ کے لیے آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آپ اس میں بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، قید سالی آ گئی، فلسطین کے لوگ کیان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھر تھا، مسکن تھا، وہاں قید سالی آ گئی، غلہ نہ ملا، تو کیا ہوا کہ مصر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، عزیز مصر کی جیل میں بڑا عرصہ قید بھی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ملک کا حکمران بنایا، تو کیا ہوا کہ وہ لوگ غلہ لینے کے لیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اختصار سے بات کرتا ہوں، بھائیوں کو پہچان لیا، یہ میرے بھائی ہیں، ان کی بڑی عزت کی، بڑی قدر و منزلت کی، انہیں غلہ دیا، گھر کو بھیجا، اور جاتے جاتے وہ ان کے گلے میں ان کے پیسے بھی ڈال دیے، ان بھائیوں کے اس کچاوے میں پیسے بھی ڈال دیے جنہوں نے بچپن میں اٹھا کر کنویں میں ڈالا، اور جب دوبارہ ملے تو انہیں فروخت کر دیا۔ وہ بھائی آئے، کہا بھائی ایک ادھر پرانا درخت تھا، اس کے 11 ڈال تھے، ان کے بارے میں کوئی علم ہو؟ کہنے لگے ہاں وہ درخت سلامت ہے، اس کے 11 ڈال تھے، 10 سے ایک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا ہم اتنے بھائی ہیں، ایک بھائی کو چھوڑ آئیں۔ کہنے لگے اس کو لے آنا، ہم دگنا غلہ بھی دیں گے اور بھی آپ کی قدر و منزلت کریں گے۔ تو کیا ہوا
کہ وہ حضرت بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے. جب وہاں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی قدر و معذرت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈالا کہ میرا بھائی آیا، سگا بھائی ماں جایا اور باپ جایا بنیامین، تو میں اسے اپنے پاس نہ رکھ لوں. تو ایک ترغیب ذہن میں آئی. نبیوں کی ترغیبیں جو ہیں یہ حافظ صاحب تشریف فرمائیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں میرا محبوب اپنی ذات سے کوئی بات منسوب نہیں کرتا، جو بات کہتا ہے وہ یہی ہوتی ہے. میں جانب رب ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ ہوتی ہے. انبیاء کی زبانیں جو ہیں ایسے باتیں نہیں نکلتی، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. تو وہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ترغیب بتائی کہ اے یوسف اگر تو بنیامین کو رکھنا چاہتا ہے تو کیا کر کہ ان کے کھچاوے میں غلہ ڈال کر اپنا جو وہ پیمانہ ہے، صاف پیمانہ ہے، اسے اس کھچاوے میں ڈال دو. جو بنیامین کے حصے میں اونٹ آتا ہے اس کے کھچاوے میں ڈال دو. کھچاوے میں ڈالنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ملک میں کوئی آدمی چوری کرے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ جی اس چور کو رکھ لیتے. اچھا یہ صحیح بات ہے، یہی قانون ہے، یہی قانون ہے. انہوں نے غلہ بھرا اور اونٹوں پہ لادا اور چل دیے. تھوڑے دور گئے نا تو پیچھے سے آدمی کے کہنے لگے ہمارا وہ پیمانہ غائب ہو گیا ہے جس سے ہم غلہ جو ہے وہ معاف کر دیتے تھے، شاید آپ کے کھچاوے میں نہ آیا ہو. انہوں نے کہا جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے تلاشی لینی ہے، تلاشی لی تو جو حضرت بنیامین کے حصے میں اونٹ آیا تھا نا اس کے کھچاوے میں وہ پیمانہ ملا. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا قانون یہی ہے نا کہ جس کے پاس سے کوئی مال ملے اسے رکھ لو. یہ بنیامین کے اونٹ میں کے کھچاوے میں یہ پیمانہ ہے تو ہم جو ہے وہ اسے رکھ لیتے. تو وہ کہنے کیا لگے یہ بات سننے والی ہے، جوانوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں، یہ بات سننے والی ہے. وہ بھائی کہنے لگے اس کا بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا، وہ بھی چور تھا. یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، بادشاہ وقت ہے، پیغمبر ہے، بادشاہ وقت ہے. بھائیوں کی زیادتی ساری یاد آئی. بچپن میں انہوں نے کیا کیا، تمہیں میں کیسے ڈالا، فروخت کیسے کیا. آج بھی کہتے ہیں کہ وہ چور تھا، اس کے باوجود درس گزر معافی دے دی، کہا جاؤ تجھے اللہ کے نام پہ معاف کرتا ہوں. کوئی بدلہ نہیں لیا. چاچا جان اگر یہ چھوٹے کچھ کار گزرے تو ان سے بدلہ نہ لو، انہیں معاف کر دو. اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے معافی مانگ کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. کل ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں قبر میں جواب دے ہونا. یہ تعمیراتی کام جو ہیں وہ شروع رہیں گے، آخر دم تک رہیں گے. لیکن یاد رکھو ہم اس